نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محمد کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در مدینہ کیوں چھوڑ دیں ہم جنت کے بدلے، در مدینہ کیوں چھوڑ دیں ہم جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، میرے مولا تیرے باغی تیرے شاتم تیرے دشمن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو یا رب، کسے اونچے گنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، کوئی شک نہیں کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے مولا اصحاب سے پیار بہت ہے، واجب الاحترام معزز سامعین، آج کا عنوان گفتگو عظمت اصحاب ہے۔ اور یہ دنیا کا ایسا نرالا مضمون ہے کہ جس کے اندر جتنی بھی مدح کی جائے کم ہے۔ صحابہ کرام وہ معزز شخصیات ہیں کہ جن کی جتنی بھی شان بیان کی جائے وہ کم ہے۔ انسانی جسم کی دو خاصیتیں ہیں جو یوں سمجھیں کہ دو چیزوں سے مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ ایک چیز کو انسان کی صورت کہتے ہیں اور دوسری چیز کو انسان کی سیرت کہتے ہیں۔ دو چیزوں کا مرکب انسان ہے، ایک چیز کو صورت دوسری چیز کو سیرت کہتے ہیں۔ اور بات پلے باندھ لیجئے
کہ اسلام کے اندر صورت کا معیار نہیں ہے، سیرت کا معیار ہے۔ اسلام کے اندر صورت کا معیار نہیں، سیرت کا معیار ہے۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اگر صورت کا معیار جنت میں جانے کا ہوتا تو سب سے پہلے جانے والے کا نام ابو لہب ہوتا۔ اگر جنت میں جانے کا معیار صورت ہوتا تو جنت کے اندر جانے والے کا نام جو سب سے پہلے جنت میں جاتا اس کا نام ابو لہب ہوتا۔ اس کا حسن ایسا کہ جب گزرے بازاروں سے تو اس کے حسن کے لشکارے دیواروں پر پڑے، شیشے کی طرح اس کا منہ چمکدار اور اس کے اوپر سرخی کے آثار، پھر بھڑکتی ہوئی جوانی، پھر حسن و شاداب۔ اگر جنت کے اندر جانے کا معیار صرف اور صرف صورت ہوتا تو جانے والا سب سے پہلے ابو لہب ہوتا۔ لیکن اس نے صورت تو بڑی حسین دکھائی، لیکن اس کے اندر سیرت کچھ نہیں تھی۔ سیرت کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے جنت نہ مل سکی۔ اور ایک دو مثالیں سمجھ لیں کہ صورت اتنا کمال نہیں رکھتی، سیرت کمال رکھتی ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی آدمی ایک سانپ لا کر دے دے اور ساتھ 1,00,000 روپیہ بھی دے دے، اب جو سانپ ہے اس کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار ایسے نقش ہیں کہ کائنات کا کوئی ڈیزائنر، کائنات کا کوئی پرنٹر، کائنات کا کوئی آرٹسٹ، کوئی مصور ان نقوش کو A to Z نہیں بنا سکتا۔ ہے سانپ، سانپ کے اوپر ایسے نقش و نگار ہیں کہ دنیا کا کوئی مصور اس جیسا نقشہ نہیں بنا کے دے سکتا۔ اس کی چمک، اس کی شائننگ، اس کا سکڑنا اور پھیلنا حسین ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی انسان کو سانپ تحفے میں دے اور ساتھ 1,00,000 روپیہ بھی دے تو وہ انسان یہ تحفہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی صورت تو بڑی کمال ہے، اس کا پھیلنا اور سکڑنا بڑا کمال ہے، اس کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار بڑے خوبصورت ہیں، یہ جب چلتا ہے اس کی چال بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں اسے لینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کیوں؟ تو اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب اس کی صورت بڑی کمال ہے لیکن اس کی سیرت کمال نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ڈنگ مارتا ہے۔ اس کی ظاہری صورت تو بڑی کمال ہے لیکن اس کی جو سیرت ہے وہ ڈنگ مارنا ہے۔ ڈنگ مارنا، اس کی سیرت بری ہے، صورت اچھی ہے، میں اسے نہیں لیتا، صورت کا انکار نہیں کرتا، لیکن سیرت کچھ نہیں اس کی، ہاں میرے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی انسان کو ایک کالی سیاہ بھینس لا کر دے دے، کالی گائے لا کر دے دے، اور اس کو کہے کہ
اب وہ کالی ہے، اس کی جسامت بھی کالی، بھینس لا کر دے دیتا ہے، اب اس کے اوپر سانپ جیسے نقش و نگار بھی نہیں، اس کا رنگ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کی چال ڈال بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی چمک بھی نہیں ہے جتنی سانپ پر تھی۔ لیکن اگر یہ کوئی تحفہ بھینس کا دے دے، چاہے ساتھ 1 روپیہ بھی نہ دے، انسان خوشی خوشی تسلیم کر لیتا ہے، خوشی خوشی اسے لے لیتا ہے، پیسے بھی کوئی نہ دے، بھینس تحفے میں دے دے، آدمی لے لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صورت اگرچہ کچھ بھی نہیں، صورت اگرچہ اس کی کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی سیرت بڑی کمال ہے۔ کیوں؟ دودھ دیتی ہے، دودھ کے اندر چکناہٹ ہے، چکنائی ہے، دودھ سے لسی بن جائے گی، مکھن بن جائے گا، دہی بن جائے گی، اور بھی چیزیں بن جائے گی، دودھ دے گی، اس کی سیرت کمال ہے، اس لیے اس کو میں بغیر پیسوں سے قبول کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ صورت کا معیار نہیں، سیرت کا معیار ہے۔ اگر صورت معیار ہوتی جنت میں جانے کی تو سب سے پہلے جانے والے کا نام ابو لہب ہوتا، لیکن میرے رب نے صورت کو معیار نہیں بنایا، سیرت کو معیار بنایا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی کے قدموں میں آنے والا بلال ہے، رنگ کا کالا ہے، لب اس کے موٹے ہیں، جسامت اس کی کچھ بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، لیکن میرے نبی کے قدموں میں آنے کی وجہ سے اس کی سیرت ایسی اچھی ہوئی ہے کہ رب نے اس کی سیرت کی وجہ سے معیار ہی جنت کا سیرت بنا دیا۔ اس بلال کی وجہ سے میرے رب نے جنت کا معیار ہی سیرت بنا دیا کہ صورت کا کوئی کمال نہیں، سیرت خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ بلال ہے، وہ حبشہ سے چلا، گلیوں بازاروں میں بکتا بکاتا مکہ میں آ پہنچا، امیہ کا غلام بن گیا، خدمت کرتا رہا، غلام در غلام رہا، پھر غلامی سے نکلا، میرے نبی کے قدموں میں آیا، پھر میرے نبی کے قدموں میں آنے کی وجہ سے اس بلال کو وہ مقام ملا کہ چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ عرشوں پر پہنچا دیتا۔ یہ سیرت کا کمال ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ صورت کا کوئی معیار نہیں، سیرت کا معیار ہے۔ سیرت خوبصورت ہونی چاہیے، سیرت خوبصورت ہونی چاہیے، صورت کا معیار نہیں۔ اور سیرت، ان صحابہ نے سیرت سیکھی میرے مصطفیٰ سے۔ یہ وہ صحابہ جماعت ہیں جن کے استاد میرے نبی ہیں، یہ وہ شاگرد ہیں جن کے استاد آمنہ کے لال ہیں، یہ وہ مرید ہیں جن کے پیر عبداللہ کا شہزادہ ہے، یہ وہ جنتی نوجوان ہیں، یہ وہ جنتی اولاد نسل ہے، یہ وہ جنتی جماعت ہے کہ جس کے امیر کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ محنت کی، صحابہ کی صورت کو نہیں سنبھالا، سیرت کو سنبھالا، سیرت کے اندر تبدیلی لے کر آئے، پھر اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو دنیا کے اندر انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابہ میں تو آپ سے دنیا میں ہی راضی ہو چکا ہوں،
کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کی سیرت ایسی پاک ہو گئی، ان کی سیرت ایسی صفات والی ہو گئی کہ رب کو صحابہ کے قدموں کی آہٹ بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو بھی جنت میں پہنچا دیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے میرے نبی کے حکموں کی اتباع کی اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، یہ وجہ بس۔ انبیاء سچ بولنے والے ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ اگر میرے نبی کی اس سیرت کو آپ نے دیکھنا ہو کہ میرا نبی سچا تھا، تو پھر یہ سیرت میرے نبی کے پہلے جانشین ابو بکر صدیق میں پائی جاتی ہے۔ صحابہ نبی کی سیرت کا عکس ہے، عکس۔ شیشہ یوں ہو سامنے تو انسان اپنا منہ سامنے کرے تو اسے آگے والے کا منہ نظر نہیں آتا، اسے اپنا منہ نظر آتا۔ میرے نبی کی سیرت اگر آج آپ نے دیکھنی ہو تو صحابہ کی زندگی میں دیکھ لو۔ وہ کیسے؟ نبی کی سیرت یہ شیشے کی طرح چمکدار، سامنے کھڑا ہوا صدیق، سچ بولنے والا، علم کا منارہ کھڑا ہوا، شیشے کے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو زمانے نے کہا صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ کون صدیق؟ مدینہ میں مکہ میں بیٹھ کر کپڑے کاٹنے والا، کپڑے کا کاروبار کرنے والا ابو جہل آگے کہتا ہے، اے ابو بکر تجھے پتا نہیں کہ تیرے یار نے اسلام کا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے، کہا میرے یار نے کہا مان لیا، صدقتا یا رسول اللہ۔ اگر میرے یہ دوست نے کہا ہے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو صدقتا، میں نے مان لیا، میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ معراج کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے معراج کا سفر کیا، واپسی پر جبرائیل سے کہا جبرائیل میں نے تو سیر کر لی ہے، اب جب میں جا کر یہ دنیا کے سامنے اپنی سیر کا تذکرہ کروں گا تو مانے گا کون؟ اس جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا پہلا یار ابو بکر صدیق ضرور تصدیق کرے گا۔ آ کر قصہ بیان کیا، سارے سردار کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے ایک پہر کے اندر ایک آدمی مکہ سے نکلے، پوری دنیا کی سیر کر کے واپس بھی آ جائے اور اسی رات کے اندر آ جائے؟ نہیں ممکن۔ ابو بکر صدیق تک بات پہنچی، کہنے لگے، کافر کہنے لگے ابو بکر تیرے یار نے آج ایک نئی کہانی بتائی ہے کہ میں ایک رات کے اندر زمین و آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا دلیل، کہا صدقتا، مان لیا ہے۔ اگر آپ نے میرے نبی کی صدیق ہونے کی صفت، سچا ہونے کی صفت دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، ابو بکر صدیق میرے نبی کی طرح سچا نظر آتا ہے۔ کون ابو بکر؟ جس کو میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں، میرے مصلی پر کھڑا ہو کے امامت کا منصب ادا کر، امامت کا فریضہ ادا کرے۔ ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ جس کو نبی کے اوپر اعتماد ہے، نبی کو جس کے اوپر اعتماد ہے، اس شخصیت کا نام صدیق ہے۔
صدیق اکبر وہ نوجوان ہے جس نے میرے آقا کے لیے مال بھی لٹایا ہے، بیوی بھی لٹائی ہے، بچے بھی لٹائے ہیں۔ صدیق وہ واحد نوجوان ہے صحابہ میں جس نے میرے نبی کے لیے اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی لٹایا ہے، بدن کے کپڑوں کو لٹا دیا کہ میرے نبی چندہ مانگے اور میرے جسم پر قیمتی لباس ہو، ابوبکر صدیق یہ تجھے گوارا نہیں کرتا، کپڑے اتار کر بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یار چھڑ دے سارے جھگڑے انو عامل کے صحابہ دی تعریف کریے، ان واسطے لفظاں نو وضو کروا کے دل ان واسطے بسیط کریے، زمانہ دیوانہ مستانہ پڑوانا کے اسی ان صدیق 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 نو عام کریے۔ یہ صدیق ہے، صداقت کا منارہ۔ اگر آپ نے میرے نبی کے عدل و انصاف کی صفت دیکھنی ہو تو جاؤ عمر ابن خطاب کے اندر دیکھ لو، یہ سیرت کا درس دیا ہے، میرے نبی نے سیرت سکھائی ہے صحابہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عدل کی صفت ہے، میرے نبی نے محنت کی، عدل و انصاف کا پیکر جسے بنایا اس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کیسا تھا؟ ایک مدینہ المنورہ کے اندر عورت نے چوری کی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ لگا دی کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس قبیلے کے اندر چند صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے، لوگوں نے آ کے کہا یار آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کہو ذرا نرمی والا معاملہ کر دیں، ہماری بچی ہے، قبیلے کی بچی ہے، بستی ہوگی، بے عزتی ہوگی، چھوڑ دیا جائے۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، درخواست کی، اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے، اعلان کیا، کہا میں دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو ایک قبیلے کی بیٹی ہے، یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کی ہاتھ کی کاٹا جائے گا، اس کی بھی یہی سزا ہو۔ یہ تو ایک قبیلے کی بیٹی ہے تو آج اکٹھے ہو کے آ رہے ہو، معاف کر دو معاف کر دو۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی حضرت فاطمہ جو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر وہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ عدل و انصاف ہے میرے نبی کا۔ یہی صفت اگر دیکھنی ہے تو عمر میں دیکھ لو، عمر میں دیکھ لو۔ حضرت عمر کے زمانے میں مال غنیمت آیا، ایک شہزادی آ گئی، شہزادی آئی، حضرت عمر نے کہا شہزادی آئی ہے، شہزادے کو دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا عمر اپنے بیٹے کو دے دے گا، اپنے بیٹے کو دے گا، لیکن حضرت عمر نے کہا جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ، جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ۔ حضرت حسین کو بلایا گیا، اس شہزادی کا نکاح، شہر بانوں کا نکاح حضرت حسین سے پڑھا دیا گیا۔ حضرت عمر نے جہیز بھی دیا، حق مہر کی رقم بھی خود ادا کی۔ پھر یہ وہی شہر بانو ہے جس سے آگے حضرت حسین کی اولاد چلی اور امامت کا سلسلہ چلا۔ تو امامت کی ماں کا نکاح حضرت عمر نے پڑھایا تھا، یہ عدل تھا۔ ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف نبی کی اولاد ہے، ترجیح نبی کی اولاد کو دی، یہ عدل ہے۔ اور دنیا نے ایسا حکمران نہیں دیکھا کہ جس کے کپڑے کے اوپر 18 قسم کا کپڑا ہو، 18 قسم کی ٹاکیاں ہوں اور ہر ٹاکی کا رنگ مختلف ہو، اور وہ ایسا حکمران ہو کہ جس کی حکومت آدھی دنیا پر چلتی ہو۔
کوئی حکمران نہیں دیکھا دنیا میں ایسا۔ اگر آج بھی اس امت کو عدل و انصاف چاہیے تو عدل و انصاف چاہنے کے لیے عمر کے دروازے پر جانا پڑے گا، عمر سے عدل سیکھنا پڑے گا۔ اس وقت جج آ کر بیٹھ کر گھر چلا جاتا تھا، کیس ہی کوئی نہیں آتا تھا، مقدمہ کسی کا کیا درج ہونا تھا، کوئی چوری ہوتی نہیں تھی۔ عمر خود، حضرت عمر فاروق خود باہر جا کر بیت المال کے جانور چرایا کرتے تھے۔ اپنی طرف کرو، اپنی طرف کرو، خود جا کر مال چرایا کرتے تھے بیت المال کا۔ حضرت عمر خود جا کر بیت المال کے جانور چرایا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ آج اگر امت عدل سیکھنا چاہتی ہے تو پھر اسے عمر کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ میرے نبی حیا والے، میرے نبی حیا والے ہیں۔ اگر میرے نبی کی یہ سیرت کا پہلو آپ نے کسی انسان کی شکل میں دیکھنا ہے تو اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کا نام عثمان ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، صحابہ آ رہے ہیں، ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا۔ اللہ کے نبی نے حالت تبدیل نہیں کی، اللہ کے نبی کی پنڈلی ننگی تھی۔ حضرت عثمان آئے، جو ہی اللہ کے نبی کے قریب آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی سیدھی کر دی، کپڑے سیدھے کر دی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہا اللہ کے نبی سارے صحابہ آ رہے تھے، آپ نے پنڈلی سیدھی نہیں کی، لیکن جب عثمان آئے ہیں تو آپ نے پنڈلی ڈانپ لی۔ آقا علیہ السلام نے کمال کا جملہ کہا صحابہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں کہ جس انسان کی اتنی حیا کرتے ہیں فرشتے، اتنی حیا کرتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کے اوپر پردہ کرتے ہیں، عثمان کی حیا پر فخر کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، میں اللہ کا نبی اس سے حیا نہ کروں، پنڈلی سیدھی کر لی۔ اب یہ اللہ کے نبی کی حیا والی صفت اگر دیکھنی ہے تو عثمان غنی کو دیکھو، اتنا پاکیزہ و مطہر عثمان کہ جب سے دایاں ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہے، اس کے بعد عثمان کا یہ ہاتھ کبھی بھی شرمگاہ تک نہیں گیا، کبھی بھی کسی غلط کام میں استعمال نہیں ہوا۔ اتنی حیا والا کیوں نہ ہو عثمان حیا والا کہ جس کی آنکھیں میرے نبی جیسی ہیں، یہ عثمان ہے، حیا والی صفت کا منبع۔ اب نبی کی سیرت کا پہلو حیا دیکھنی ہے تو عثمان کے دروازے پر چلے جاؤ۔ اور عثمان وہ ہے جس نے تن من دن سب کچھ میرے نبی کے اوپر نچھاور کر دیا۔ آگے بڑھو، میرے نبی بہادر، جرت والے، قوی، میرے نبی کی سیرت کی یہ صفت اگر آپ نے شکل کی صورت میں دیکھنی ہو تو جاؤ علی المرتضیٰ کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو۔ میرے نبی کی شجاعت اور بہادری کی علمی نشانی میں موجود علی ہے، جو در خیبر کا پکڑے اور 70 میل دور پھینک دے، 70 قدم دور پھینک دے، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور بعد میں وہ یہ نہیں کہتا یا علی مدد، بلکہ وہ کہتا ہے یا اللہ مدد۔ اللہ کا نعرہ لگایا علی المرتضیٰ نے۔ پھر یہ وہی علی ہے، اس کی بہادری کو دیکھو، مدینے کا پہلوان مرحب، اتنا چوڑا باڈی بلڈر پہلوان مدینے کے اندر مشہور، اس نے کہا علی تم میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ حضرت علی نے کہا نہ کر لے۔ تیار ہو گئے، میدان سج گیا،
مرحب نے وار کرنے شروع کیے. حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی, نیچے رکھی, وار کر رہا ہے, کرتا جا رہا, اوپر نیچے دا لگا رہا ہے, نہیں لگا. حضرت علی نے یوں ہی ایک ہی مرتبہ تلوار پکڑی اور کہا اللہ اکبر, یوں سر تن سے جدا کر دیا, جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ ہے علی کی شجاعت, علی کی بہادری. اگر میرے نبی کی صرف شجاعت والی آپ نے دیکھنی ہو, عملی شکل کے اندر تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لو. اسی لیے لقب ملا شیر خدا, حیدر شیر, اسد اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا شیر کہا ہے. ہاں میرے نبی پاکیزہ, میرے نبی پاکیزہ طاہر و مطہر. اگر یہ میرے نبی کی صفت, یہ میرے نبی کی سیرت کا پہلو اگر آپ نے عملی شکل کے اندر دیکھنا ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھ لو, حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھ لو. میرے نبی کا مقصد دین کو بچانا اور دین کو پھیلانا. حضرت حسین نے دین کو بچایا, یزید کے حق پر بیعت نہیں کی اور دین کو پھیلایا, جان دے دی, دین کا نام بلند کر گئے. یہ حسین ہے. میرے نبی کا مقصد تھا دین کو پھیلانا, دین کو پھیلانا اور محفوظ رکھنا. حضرت حسین نے دین کو محفوظ رکھا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور دین کو پھیلایا میرے نبی کی طرح کہ دین کے لیے قربانی دے گئے, دین کا علم بلند کر گئے. یہ حسین ہے. میرے نبی کی اسی سیرت کو آپ نے دیکھنا ہو تو پھر حضرت حسن کو دیکھ لو. میرے نبی